ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب ہمارے کولیگز کی بات سن چکے ہیں، سب سے پہلے تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سے مخاطب ہوں گا اور پھر پاکستان کے عوام سے، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے جس نے نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں، اور پاکستان کے عوام کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو آج میرا پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر کی حیثیت سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اپنی قیادت پہ اعتماد 10 گنا بڑھ گیا ہے۔ میں 1988 میں وزیر اعظم نواز شریف کے سیاسی سفر میں شریک ہوا تھا، جب امریکہ سے پڑھ کر آیا اور محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا گیا، اور شاید وہ محمد خان جنیجو کے جسے آج سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے معصوم ترین وزیر اعظم تھے، دیانتدار بھی تھے، اور انہیں بھی چور اور ڈاکو بنا کے برطرف کیا گیا۔ اس چیز نے میرے اوپر بہت اثر ڈالا اور میں نے نواز شریف صاحب کے سیاسی قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ میں یہ بات دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بال سفید ہو گئے، پوری زندگی اس سفر میں گزار دی ہے۔ آج ہم پھر 1988 کی وہ جون کی گھڑی میں کھڑے ہیں۔ 30 سال میں پاکستان کو ہم آگے نہیں لے کر جا سکے۔ افغانستان کے اندر سیکیورٹی آف ٹینیور اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ جو کارزئی صاحب 6 سال پورے کر گئے، اب اشرف غنی صاحب 6 سال پورے کریں گے اور اگلا بھی 6 سال پورے کرے گا۔ ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں کہ اس عہدے میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اس اہل نہیں کہ وہ اپنے 5 سال پورے کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو تفصیل بتائی کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ شروع ہوئے کہ جناب 50 ارب روپے کی کرپشن، پتہ نہیں پھر 10 ارب کی کرپشن، پھر وہ 4 فلیٹ جی اتنے ارب کی مالیت کے، اور کیا کیا۔ اور آج جب یہ فیصلہ آیا تو مجھے لگا وہ محاورہ یاد آ گیا کہ کھودا پہاڑ، نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ یعنی کہ جو پریئر تھی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب لندن کے 4 فلیٹوں کے مالک ہیں، پریئر یہ تھی کہ جناب نواز شریف صاحب نے جتنی کرپشن کی ہے پاکستان میں اتنی کسی نے نہیں کی۔ جو پریئر تھی کہ پاکستان کے اندر ان کے پاس جتنی دولت ہے اس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر۔ تو اگر یہ نااہلیت اس بنیاد کے اوپر ہوتی کہ کوئی قطعیت کے ساتھ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں عدالت کہتی کہ یہ ہمارے پاس واضح اور 2 ٹوک ثبوت آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب ان فلیٹس کے مالک ہیں اس لیے ہم نااہل کر رہے ہیں، تو کچھ شرمساری ہوتی ہے ہمیں آج۔ اگر عدالت کے فیصلے میں یہ ہوتا کہ جناب اتنے کروڑ کے اثاثے ہم نے آپ کے دیکھے ہیں، جو آپ نے اتنے ارب کے اثاثے ہیں ان کو اپنی ڈیکلریشن میں شامل نہیں کیا تھا تو ہم آپ کو نااہل کر رہے ہیں، تو کوئی بات ہوتی۔ نااہل کیا جا رہا ہے 20 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو، جو ایک نیوکلیئر کنٹری کا وزیر اعظم ہے، کس بنیاد پہ کہ 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو اس کے آپ چیئرمین تھے وصول نہیں کی۔ آپ وصول کر سکتے تھے، لہٰذا وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا اور لہٰذا آپ کا ایسٹ تھا، اور آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چلے اگر میرے جیسا کوئی غریب آدمی 10,000 درہم کو
ڈکلیئر نہ کرے تو وہ میرے ایسٹس کا شاید 20% یا 30% بنے گا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 10,000 درہم ان کے ریسیویبل تھے اور انہوں نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو 2 لاکھ روپے یا 2.25 لاکھ روپے مالیت بنتی ہے، اگر آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ویلتھ سٹیٹمنٹ اور وہ ڈیکلریشن دیکھیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کروڑوں مالیت کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں. کروڑوں روپے کے مالیت کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں. کیا یہ عقل مانتی ہے کہ جہاں انہوں نے جتنے کروڑ کے مالیت کے اثاثے ظاہر کیے اس میں 2.25 لاکھ روپے اور ظاہر کر دینے سے ان کے اوپر کوئی تلوار گر جانی تھی؟ 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ اگر انہوں نے مینشن نہیں کیے تو ان کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ یا ویلتھ سٹیٹس ہے اس میں کیا کوالٹیٹیو چینج آ جاتی ہے جس کو وہ چھپا رہے تھے؟ اگر آپ کی یہ بات درست بھی مان لی جائے تو یہ ایک اتنی چھوٹی اومیشن ہوگی کہ شاید کوئی اتنی بڑی عدالت اس کو اپنے زیر غور لانے کے قابل بھی نہیں سمجھے گی. ایک ہیومن ایرر کے طور پہ یا ایرر آف اومیشن کے طور پہ آپ اس کو اوور لک کر دیں گے. آپ کوئی بھی سٹیٹمنٹ بنائیں، اگر آپ 10 کروڑ کی سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اور اس میں 10-20 ہزار روپے یا 1-2 لاکھ کی اومیشن نظر آ جائے تو یو ول اوور لک کہ یہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ وزیر اعظم جس پہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگا کے پورے ملک کو تہو بالا کر دیا، پچھلے 1 سال سے ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے، تو اس اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی کے اندر سے نکلے 2 لاکھ روپے، اور وہ 2 لاکھ روپے بھی کہ جن کو میں نے مرا ہوا چوہا کیوں کہا کہ جی یہ ریسیویبل ہو سکتے تھے، آپ نے لیے نہیں، یہ ہو سکتے تھے. ایک امکان کے مفروضے کے اوپر وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لہٰذا میں مسلم لیگ نون کے ہر ووٹر اور سپورٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ یو شوڈ بی ٹوڈے پراؤڈ آف یور لیڈر، کہ جتنی تلاشی وزیر اعظم نواز شریف کی لی گئی اس کے بعد جو ان پہ الزام لگا وہ یہ لگا کہ 2 لاکھ روپے کی ایک تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو آپ وصول کر سکتے تھے آپ نے وصول نہیں کی. تو یہ بہت بڑی ونڈیکیشن ہے. اسی طرح یہ جیسے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں تحفظات ہیں اور خدشات ہیں شدید قسم کے، کہ جب ایک بینچ یہ فیصلہ دیتا ہے اور اس پہ قانونی ماہرین اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ جو اپنا ڈسٹریبیوشن اور ڈویژن آف پاور کا تصور ہے کہ جس میں مختلف عدالت کے لیولز پہ انڈیپینڈنٹ ٹرائل کسی کا حق ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج نگرانی کریں گے ایک ٹرائل پروسیس کی فرام دا احتساب کورٹ، تو وہ سپریم کورٹ کسی بھی اس مرحلے کی اپیل سننے کا کیسے اہل ہوگا، چونکہ وہ اس میں شامل ہو گیا، پہلے انویسٹیگیشن کے اندر بھی وہ شریک رہا. تو یہ جو جورسپروڈنس ہے جو صرف وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایجاد ہو رہی ہے یا اختراع ہو رہی ہے یا نئی پیدا ہو رہی ہے، میں بہت ادب کے ساتھ، عدالت کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم نے عدالت کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے، لیکن یہ وہ روایات نہیں تھیں جن کے لیے مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سٹرگل کی تھی. وزیر اعظم نواز شریف کو، ہماری جماعت کو اور ہمیں پہلے دن سے خدشات تھے کہ واٹ از رائٹنگ آن دا وال، لیکن ہم نے اس کے باوجود پورے عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. وزیر اعظم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں نے جلا وطنی کے بعد، میں نے جلا وطنی اختیار نہیں کی، مجھے جنرل مشرف نے جلا وطن کیا، اور ملک سے باہر جب ہمیں پھینکا گیا تو ہم نے وہاں کا بچوں نے کاروبار کیا، وہ بالغ ہیں اور وہ اس قانون کو جواب دیں. پاکستان میں وہ جواب طلبی کے پابند نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نے اپنے تمام بچوں کو 6 دفعہ جی آئی ٹی کے سامنے کہا
اپنے بچوں کو کہا کہ آپ جائیں اور ہر چیز کا جواب دیں چونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے پیش کیا جی آئی ٹی کے سامنے اور خود پیش ہوئے۔ ان کے والد کا احتساب کیا گیا جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی والدہ کو بیچ میں دریگا کیا، اپنی پوری فیملی کی ہر طرح سے انہوں نے تذلیل کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ وزیر اعظم شاید کچھ چھپانا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد جب سارے جوابات دیے گئے تو پھر سامنے یہ نکلا کہ جی آپ ایک ایسے 10,000 درہم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں کہ جو آپ کے بیٹے کی فرم سے لے سکتے تھے، آپ نے لیے نہیں۔ اس فیصلے کو مجھے بڑے ادب سے کہنے دیجئے، اینلز آف ہسٹری میں جن الفاظ سے لکھا جائے گا وہ آپ قانون دانوں کے تبصروں سے سن لیں گے، اور شاید یہ ججمنٹ جو ہے دنیا کے لا سکولز کے اندر کیس سٹڈی کے طور پہ بھی پڑھائی جائے گی کہ پریئر کیا تھی اور ججمنٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو فخر ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی پرسیکیوشن جو کی گئی، اتنی بڑی جو ایک چھلنی لگائی گئی، اس سے جب ان کے وزیر اعظم نے نکلے تو کسی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا، کسی بدعنوانی کی سزا نہیں مل سکی، اور ایک ایسی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی ہے کہ اگر اس پیمانے کو شاید اپنایا گیا تو پھر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کون صادق اور امین اس ملک کے اندر ہو سکے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج اپنی پارٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی حکومت 4 جون 2018 تک اپنا مینڈیٹ مکمل کرے گی، اور ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشنز کو استعمال کریں گے۔